253ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ابو حسان زیادی خلیفہ مامون کے پاس پہنچا اور اس نے اسے تلاش کرنے کی وجہ بتائی، اور جب اس نے اسے درم دیے اور اس سے کہا کہ وہ جلوس کے دن آئے تاکہ وہ اسے کوئی عہدہ دے، تو ابو حسان زیادی بیان کرتا ہے کہ اب میں درم لے کر خلیفہ مامون کے پاس سے روانہ ہوا اور اپنے گھر پہنچا۔ ابھی مجھے گھر پہنچے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اتنے میں خراسانی بھی آ پہنچا۔ میں نے اسے گھر میں بلا کر اس کے سامنے ایک تھیلی رکھ دی اور کہا کہ تیرا یہ مال ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں نے تجھے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تو درست کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس سے ساری باتیں کہہ دی اور وہ رونے لگا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تو مجھے پہلے ہی سچ سچ بتا دیتا تو میں تجھ سے تقاضا ہی نہ کرتا، اور خدا کی قسم اب میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا اور اس مال کو تیرے اوپر حلال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تھیلی میرے پاس چھوڑ دی اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس مال میں سے لے کر اپنی حالت بہتر کی اور جلوس کے دن کا انتظار کرنے لگا، اور جب وہ دن آیا تو میں مامون کے دروازے پر گیا، اور جب میں اندر پہنچا تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں اس کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور اپنی جائے نماز کے نیچے سے ایک پروانہ نکالا اور کہنے لگا کہ اس پروانے کی روح سے تجھے باب السلام سے لے کر مدینے کی غربی جانب تک کا قاضی بنایا جاتا ہے، اور میں نے تیری تنخواہ بھی مقرر کر دی ہے، لہذا دل میں خدا کا خوف رکھیو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کو نہ بھولیو۔ ابو حسان زیادی کہتا ہے کہ جب لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا۔ میں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا اور یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ ابو حسان برابر مدینے کا قاضی رہا، یہاں تک کہ مامون ہی کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا، خدا اس پر رحمت کرے۔ اب شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، پرانے زمانے میں ایک شخص جو بڑا مالدار تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی دولت ضائع ہو گئی اور وہ غریب ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ کسی دوست کے پاس جا تاکہ اس کی مدد سے تیری حالت سنبھل جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کے پاس جا کر اپنی حاجت بیان کی۔ اس دوست نے اسے 500 دینار قرض دیے کہ ان سے تجارت کرے۔ وہ شخص پہلے جوہری تھا، اس لیے اس نے جوہری بازار میں جا کر ایک دکان کھولی اور جواہرات کے کاروبار کا ارادہ کیا۔ جب وہ دکان پر آ کر بیٹھا تو 3 شخص اس کے پاس آئے اور اس کے باپ کا پوچھنے لگے۔ اس نے کہا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسی غلام کو چھوڑا ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا کون ہے کہ تو اس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، یہ سب بازار والے جانتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ بولے کہ انہیں گواہی کے لیے ہمارے پاس بلا لا۔ وہ انہیں بلا لایا اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ اب ان 3 آدمیوں نے ایک خرجی نکالی جس میں تقریباً 30,000 دینار تھے، اور اس میں دیناروں کے علاوہ ہیرے اور قیمتی معدنیات بھی تھیں، اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے پاس تیرے باپ کی امانت تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ خرجی اس کے حوالے کر دی اور چل دیے۔ ابھی انہیں گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس خرجی کے ہیروں میں سے کچھ ہیرے جن کی قیمت 500 دینار تھی 3,000 دینار میں خریدے اور چلی گئی۔ جب وہ شخص اس عورت کے ہاتھ ہیرے بیچ چکا اور اس کی حالت اچھی ہو گئی اور وہ مالدار ہو گیا
تو وہ اٹھا اور 500 دینار لیے ہوئے اس دوست کے پاس گیا جس سے اس نے قرض لیا تھا، اور کہنے لگا کہ یہ 500 دینار لے لے جو میں نے تجھ سے قرض لیے تھے، کیونکہ خدا نے مجھے کامیاب کر دیا اور مالدار آدمی بنا دیا ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ وہ تو میں نے بطور ہدیے کے خدا کے راستے میں دیے تھے، اور میں اسی وقت ان سے بری الذمہ ہو گیا تھا۔ انہیں تو لے جا اور اس کاغذ کو بھی لیتا جا، اور گھر پہنچ کر اسے پڑھیو اور اس پر عمل کیجیو۔ اب وہ شخص اپنے دوست کے پاس سے رخصت ہوا اور ان دیناروں اور کاغذ کو لے کر اپنے گھر گیا، اور جب اسے کھولا تو اس میں یہ اشعار تھے: جو 3 آدمی پہلے تیرے پاس آئے تھے میرے رشتے دار ہیں، باپ اور چچا اور ماموں، اور جو کچھ تو نے بیچا میری ماں کے ہاتھ بیچا، اور دینار اور ہیرے میں نے ہی تجھے بھیجے تھے۔ اس سے میرا مقصد تجھے نقصان پہنچانا نہ تھا، بلکہ یہ کہ تجھے میرے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا، اب ایک ایسے شخص کی کہانی سن جو غریب ہونے کے بعد مالدار ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جس کی دولت مندی ضرب المثل تھی، لیکن خدا کی شان کہ اس کا سارا مال ضائع ہو گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک کوڑی تک نہ رہی، اور بڑی محنت مشقت سے اسے روٹی نصیب ہوتی تھی۔ ایک رات اسی غم اور غصے میں وہ سو گیا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تیری روزی مصر میں ہے، وہاں جا کر اسے تلاش کر۔ اب وہ مصر روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا، اسے اور کچھ نہ سوجی اور وہ ایک مسجد میں جا کر سو گیا۔ مسجد کے پاس ایک مکان تھا۔ اللہ کا کرنا، چوروں کی ایک ٹولی اس مسجد سے ہو کر اس مکان میں داخل ہوئی۔ چوروں کی آہٹ پا کر گھر والے جاگ اٹھے اور شور مچانے لگے۔ شہر کا والی اپنے سپاہیوں کو لے کر ان کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ چور تو بھاگ گئے اور والی مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ بغدادی وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اسے پکڑ کر والی نے خوب مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اسے 3 دن تک قید خانے میں بند رکھا۔ اب شہرزاد کو ثبوت دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔